بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ معزز حاضرین، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوجوانوں کا مقصد زندگی۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر نوجوان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف کھانا، پینا، سونا اور دنیاوی عیش و آرام ہی ہماری زندگی کا ہدف ہے، یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ سورہ ذریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیاوی عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے پیدا کیا۔ نوجوانی وہ وقت ہے جب انسان میں طاقت، جذبہ، حوصلہ اور ہمت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہی وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نوجوانی ایک انمول نعمت ہے اور اس وقت اللہ کی طرف جھکنا بہت بڑا مقام پیدا کرتا ہے۔ آج کل کے فتنوں میں پاکیزہ زندگی گزارنا آسان نہیں، لیکن مہمان ہوگا اللہ کا وہ VIP مہمان جو اپنی جوانی اللہ کے لیے قربان کرتا ہے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ شمس کی آیت نمبر 9، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اسلامی کامیابی مال، شہرت، ڈگری کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل کامیابی دل کی صفائی، نیت کی درستگی اور اللہ کی رضا ہے۔ قرآن میں سورہ حدید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ تو میرے بھائیوں، فیس بک، انسٹاگرام، گاڑیاں، فیشن سب عارضی ہیں۔ جو ہمیشہ کے لیے ہے وہ آخرت ہے، جہاں تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت کافر کے لیے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ نوجوان گمراہی میں پڑ جائے، فحاشی میں، گانوں میں، حرام دوستی، نشے اور وقت کے ضیاع میں، لیکن اللہ کا بندہ ان سب کو چھوڑ کر حق کے راستے پر چلتا ہے۔ کئی صحابہ میں نوجوانی کی آپ کو مثالیں ملتی ہیں۔ نوجوانی میں اسلام قبول کیا، علم و حکمت کے پہاڑ بنے جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 17 سال کی کم عمری میں اسلام کی لشکر کے سپہ سالار بنے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عیش و عشرت کو چھوڑ کر دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب وہ نوجوان تھے تو انہوں نے دنیا کو بدلا۔ آج تم نوجوان ہو، تم بھی دنیا کو بدل سکتے ہو اگر چاہو تو۔ ضروری چیزیں کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز قائم کر لو، قرآن کو روزانہ پڑھو ترجمے کے ساتھ، والدین کی خدمت کرو، نیک صحبت اپناؤ، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرو، وقت کو ضائع نہ کرو، علم سیکھو اور دین کو سمجھو، اپنے لیے اور امت کے لیے کوئی بڑا ہدف بناؤ۔ میرے دوستوں، تمہارے اندر وہ طاقت ہے کہ اگر تم اپنی نیت خالص کر لو تو دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اللہ تمہیں پیدا کیا اور ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس مقصد کو پہچانو اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔